فرما ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، فرما دنیا کی ایک زندگی ہے جس میں دھوکہ بہت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، چیزیں بکتی ہیں تو بندہ کسی کو بازار سودے کے لیے بیچ دے، سمجھانے کے لیے اسے کہے کہ فلاں چیز لے کر آنا، لیکن اسے پتہ ہے کہ مارکیٹ میں نقلی مال بھی بہت ملتا ہے اور نقلی مال اصلی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ بندے کو اچھی جان پہچان نہ ہو تو وہ شکل بھی بناتے ہیں، بوتل بھی وہی بناتے ہیں۔ یہ کتنے بیچارے 80 روپے کے منرل واٹر خریدتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کسی ساز کی گلی کا پانی پی رہے ہیں، کسی نلکے کا، بوتل بھی وہی ہے، ٹائٹل بھی وہی ہے، پیکنگ بھی وہی ہے، لیکن اندر کا حال خدا جانے کہ بنانے والے نے کتنی فنکاری کی ہے، کتنی عیاری کی ہے، حقیقت کتنی ہے، دھوکہ کتنا ہے۔ جس معاشرے میں پینے کا پانی دستیاب خالص نہ ہوتا ہو، کھانے کی چیزیں دستیاب نہ ہوتی ہوں، ہر شے میں ملاوٹ ہی ملاوٹ ہو، وہاں جب آپ کسی کو بیچتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہ خیال سے جانا۔ ہمارے ایک استاد ہمیں ایک لطیفہ سناتے تھے، کہتے تھے کہ ایک بندہ جہاں جائے معدہ اس بیچارے کا کمزور، جب کوئی چیز کھائے اسے تکلیف، ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ اسے کہے کہ تم نے خالص چیز نہیں کھائی، مرچوں میں ملاوٹ، پانی میں ملاوٹ، ہر شے میں ملاوٹ، جو چیز خریدے ملاوٹ، ہر روز اس کے طبیعت خراب۔ کہتے ہیں ایک دن زندگی سے تنگ آ کر اس نے کہا اس جینے سے تو مرنا بہتر ہے، جا کر اس نے زہر خریدا، کہا کہ مر جاؤں تو اچھا ہے، روز روز کے جینے مرنے سے تو ایک دفعہ مرنا بہتر ہے۔ وہ زہر اس نے کھایا، انتظار کرے تو مرنا تو اپنے وقت پہ تھا، اسے موت کوئی نہ آئے۔ اس نے پوچھا زہر کھانے کے بعد بھی نہیں مرا؟ کہ اللہ کے بندے جہاں سے زہر خریدا تھا اس میں بھی ملاوٹ تھی، خالص زہر بھی نہیں ملا تجھے۔ تو فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی میں دھوکہ بہت ہے۔ یہ خدا فرماتا ہے، یہاں پر قدم قدم پر دھوکہ ہے۔ الا متاع الغرور، یہ زندگی دھوکے کا سودا ہے، قدم قدم پر تمہیں دھوکہ دیا جائے گا، تمہیں کہا جائے گا نہیں یہ کر لو یہ ٹھیک ہے، خدا نے تو کہا ہے مگر کوئی بات نہیں، مصطفیٰ نے کہا ہے کوئی بات نہیں، قرآن کہتا ہے لیکن یہ راستہ بھی ہے، حضور کہتے ہیں لیکن یہ راستہ بھی ہے، مگر مگر کے ساتھ شک اور شبہ ڈال کر فرمایا کہ سارا کچھ ہے، مگر یاد رکھو کامیابی کے لیے اس زندگی کے قدم قدم پر آنے والے دھوکے سے تم نے بچنا ہے۔ جب رب کائنات ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ لوگوں دنیا کی زندگی جس پر تمہاری نجات کا مدار ہے، جس پر تمہاری آخرت کا مدار ہے، اس میں ہر قدم پر دھوکہ ہے، عقیدے میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے، عمل میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے، کردار میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے، میرے بارے میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے، میرے محبوب کے بارے میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے، تصور آخرت کے بارے میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے، تصور نجات کے بارے میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور ایک مرتبہ تم اس امتحان سے گزر جاؤ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، مگر متاع الغرور، اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے تمہیں بہت سارے دھوکے بازوں سے اپنے دامن کو بچا بچا کر گزرنا بھی پڑے گا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں، بہت سارے لوگ اپنی زندگی کی متاع اسی دھوکے میں گوا بیٹھے۔ دیکھیں لوگوں کو عقیدوں میں کس مقام پر پہنچے، عمل میں کس مقام پر پہنچے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ایک تصور پختہ کر لو، ایک تصور پختہ کر لو کہ تمہیں تمہارے ہر کیے کا بدلہ ملے گا۔ اچھا کرو برا کرو، تھوڑا کرو زیادہ کرو، جب بھی کرو ایک بات ذہن میں پختہ کر لو، کبھی پچھتاؤ گے نہیں۔ کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ جو میں کر رہا ہوں میں اسے تو تسلی دے سکتا ہوں، اسے تو تسلی دے سکتا ہوں، لفظوں میں اس کے ساتھ تو ہیر پھیر کر سکتا ہوں، بس کرنے سے پہلے ایک بات سوچو، جو میں کر رہا ہوں کیا میں خدا کے سامنے بھی اسے بیان کر سکتا؟